السلام علیکم تمام ویورز کو میرا سلام، اور اس کے بعد دعا ہے اللہ پاک کی ذات کہ آپ تمام ٹھیک ہوں گے۔ اور میرا نام ہے محمد اجمل، آپ دیکھ رہے ہیں گریس بلاگز مائنڈ چینجرز، اور کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے اس کا عنوان بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے، اس طرح آپ یہ ویڈیو آگے پہنچائیں تاکہ یہ جو علم ہے، یہ جو کچھ باتیں ہیں جو اس ناچیز نے کہی ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کا جو عنوان ہے آج، وہ عنوان ہے قدیم اور جدید تعلیم۔ قدیم اور جدید تعلیم، اس کا موازنہ ہم کچھ کریں گے، لیکن سب سے جو پہلی چیز وہ ڈسکس یہ جو کروں گا میں کہ آج کی تعلیم اور جو قدیمی تعلیم، جو پہلے تعلیم دی جاتی تھی، اس میں کیا فرق ہے، اس میں کن چیزوں کا، کن پہلوؤں کا فرق ہے، اس بات کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو میں اب بات کرتا ہوں آپ کو، آج سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب غزوہ بدر میں کچھ کافروں کے کچھ جو جنگجو تھے ان کو پکڑا گیا اور ان سے ایک بات کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا بشرطے کہ آپ ہمارے بچوں کو زیور تعلیم کریں، تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو جناب والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو تعلیم کی بات کی تھی، وہ تعلیم کس موضوع پر تھی، کس چیز پر تھی اور کس کتاب سے تھی، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی بخوبی جانتا ہوں۔ اور جو تعلیم تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم کی بنیاد تھی وہ اس لیے تھی تاکہ معاشرے کو منظم کیا جائے، معاشرے کو بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کو اگر بنانا چاہتے ہو تو اس کی تعلیم کو بناؤ، اس کی تعلیم و تربیت کو پہلے استوار کرو، اس کے بعد معاشرہ استوار ہوگا۔ اس لیے آج میں دو چیزوں کا موازنہ کروں گا کہ آج کی تعلیم میں اس تعلیم کا کیا فرق ہے۔ تو جناب والی، اگر ہم آج سے ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں، ہزار سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمیں جو ایک نام ملتا ہے وہ ابن سینا کا ملتا ہے۔ اس وقت عراق کے شہر میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا؟ اس وقت عراق کے شہر میں بیٹھا ہوا کچھ اوراق لکھ رہا تھا، اور اس وقت جو وہ اوراق لکھ رہا تھا القانون فی الطب پر، وہ مختلف نوٹ لکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بغداد میں ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا جسے ہم جابر بن حیان کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا اس کیمسٹری کی کتاب کو لکھ رہا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ آج سے 1000 سال بعد یہ کتاب جو کیمسٹری ہے، کیمیکل کے اوپر وہ جو سلفیورک ایسڈ جو ایجاد کیا تھا، اسے یہ پتہ تھا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ میں کس لیے لکھ رہا ہوں، جسے آج ہم ماڈرن ایج میں اس کیمسٹری کو بائبل کا خطاب بھی دیتے ہیں، اس کی کتاب کو جابر بن حیان کی کتاب کو بائبل کا خطاب بھی دیتے ہیں۔
تو جناب والی اس وقت وہ جو کتاب لکھ رہے تھے تو ساتھ یورپ میں بیٹھے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہاں پر کیا چیز تھی. بڑی مکتبہ فکر یہ بات ہے، بہت لمحہ فکریہ یہ بات ہے کہ اس وقت مسلمان بیٹھے ہوئے اپنے معاشرے کو بہتر کر رہے تھے، علم کی بنیاد بنا رہے تھے، اور یورپ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ کسی کے سر میں اگر درد ہو جاتا تو وہ اس کو محض بدروحوں کا آ جانا یا جن بھوتوں کا آ جانا سمجھ کر وہ اپنے گرجا گھروں میں جاتے اور ان کے سروں میں کیلیں ٹھوکی جاتی. یہ اس وقت معاشرے میں ہو رہا تھا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس وقت یہ مسلمان کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اکابر. اب اس دور میں آج سے 1000 سال بعد اس دور میں ابن سینا، جابر بن حیان یہ وہ کام کر رہے تھے، اور ساتھ اکابرین جو تھے، سلاطین جو تھے وہ جنگیں کر رہے تھے، مسلم سلطنت کو بڑھا رہے تھے، یہ وہ کام کر رہے تھے. اور اس وقت کے جو علماء کرام تھے، علماء جو کرام تھے وہ لوگوں کو علم کی تربیت دے رہے تھے. یہ اس وقت ہو رہا تھا، وہ قدیم دور تھا. اور آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا اور وہ جو چیز تھی، وہ چیز، یہ تمام چیزیں کہاں سے لی جاتی تھیں؟ قرآن پاک سے. قرآن پاک سے ان کی بیسک بنائی جاتی تھی. اس علم کو جو ہمارے اکابرین نے لکھا تھا، جو ہمارے علماء نے لکھا تھا، جو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے لکھا تھا، اس وقت یہ ہوتا. اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے پاس جدید تعلیم آنا شروع ہوئی. اب جدید تعلیم جب آئی تو کیا ہوا؟ جدید تعلیم جب آئی تو محض فرقہ واریت میں تبدیل ہو گئے. ہم یہ کہنے لگ گئے، ہم اس بات پر یہ کہنے لگ گئے، ہم پھر یہ سوچنے لگ گئے، کیونکہ یہ سوچ ہماری آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. پھر ہم جدید تعلیم، آج کل کی تعلیم میں اگر آئیں تو آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مسواک کرنا سنت ہے یا فرض ہے، چاند پر محمد کا نام لکھا جائے تو بڑی خوش نصیبی، جانور پر اللہ اور محمد کا نام ڈھونڈتے ہیں، مسجد میں بیٹھیں تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں تمہاری عبادت ٹھیک نہیں، میری عبادت ٹھیک ہے. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ تم آہستہ نماز پڑھو، تیز کیوں پڑھتے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں یہ باتیں درست ہیں، ہونی چاہیے، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ آیا ان کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی یہی تعلیم دیتا ہے ہمیں؟ اگر وہ کہتے ہیں یہ درست ہے، میں بھی مان لوں گا کہ یہ درست ہے، لیکن میں اسے درست کہہ نہیں سکتا جناب والی. اس لیے درست نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم محض کسی کو نماز میں اونچی تلاوت کرنے پر اس کو ہم گناہ گار ٹھہرا دیتے ہیں. سر پہ ٹوپی نہ پہننے والوں کو ہم یہ کہہ کر دھتکار دیتے ہیں کہ تمہاری نماز جائز نہیں. کیا ہم اس چیز کے مسلمان رہ گئے؟
کہ ہمارا علم یہاں تک آ چکا کہ ہم کسی کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں تو کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہم کیا اسلام کے علمبردار بن گئے؟ ہمارے اندر کیا یہ جو فیصلہ کن باتیں ہیں ہم جو بول دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ شبہ دیتی ہیں کہ آج سے پہلے جو لوگ تھے، آج سے جو پہلے لوگ تھے وہ اسی تعلیم پر عمل کرتے تھے. کسی بات کو کہہ دینا اور یہ کہنا اس کو اسلام سے مشابہت دے دینا یہ قطعی غلط ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ واحد خدا اللہ پاک کی ذات جانتی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی غلط لگتا بھی ہے تو آپ سے ایک مہربانی ہے کہ اسے آپ اکیلے میں سمجھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ تمام مجلس کے سامنے اسے نہ کچھ کہیں، تمام مجمع کے سامنے اسے نہ سمجھائیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو اسے الگ نصیحت کرو، اور اگر اسے دشمن بنانا ہے تو اسے سب کے سامنے نصیحت کرو. تو یہ جو باتیں ہیں محض باتیں نہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کے اوپر. تو قدیم تعلیم اور جدید تعلیم میں فرق یہ آ گیا کہ ہم محض جو ہمارا کام تھا اس سے ہم ہٹ گئے اور ہم اس کی طرف آ گئے جو یورپ پہلے کرتا تھا. تعویذ، ٹوٹکے، یہ وہ. ہم اس وقت تعویذ، ٹوٹکے یہ یورپ کرتا تھا، بدروحوں کا آ جانا، تصورات کا خیال، یہ چیزیں یہ اس وقت یورپ کرتا تھا اور آج ہم مسلمان کرتے ہیں. اس وقت جو ہم کرتے تھے، ہم ہمارے مسلمانوں آباء و اجداد کرتے تھے، وہ آج یورپ کر رہا ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں جو پہلے یورپ کرتا تھا. تو یہ تو ایک قدیم اور جدید تعلیم میں فرق ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری آج کی جدید تعلیم کیا ہے. اور اس کے بعد میں اب جو بات کر رہا ہوں وہ تعلیم کے اوپر ہے کہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ کوئی قدیمی اور جدیدی تعلیم نہیں ہوتی. محض اس کو قدیم اور جدید کا نام دے دینا یہ بھی غلط ہے. تعلیم تعلیم ہی رہتی ہے کیونکہ تعلیم کسی معاشرے کو اجاگر کرتی ہے، کسی معاشرے کو بناتی ہے. تعلیم مسلمانوں کی صرف ایک کتاب ہے، قرآن حکیم. اس سے اگر آپ حاصل کرو تو آپ کی وہ تعلیم ہے، اور اگر اس سے ہٹ جاؤ تو وہ آپ کی تعلیم نہیں، من گھڑت باتیں ہیں. اور آج کل یہ جو ہمارے پاس بچے، جو ہمارے جو بچے ہیں وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم قرآن پاک سے ہی لی گئی ہے. لیکن اس کو پڑھانے کے لیے میں فقط یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ اساتذہ نہیں ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی وہ پڑھنے والے نہیں ہیں. ہمارے اساتذہ محض اس وجہ سے اپنی بات کو آگے نہیں پہنچاتے کیونکہ ایک معاشرے میں ان کو بھی یہ ایک خیال بیٹھا ہوا ان کے ذہن میں کہ ہم جائیں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور واپس آ جائیں. بس یہ تعلیم نہیں، یہ آپ اپنے شعبے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. میں اساتذہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں. میں اساتذہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ جائیں اپنی کلاس میں،
اپنے فرض جو آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ نے پڑھانا ہے وہ بچوں کو اسی لحاظ سے پڑھائیں جس لحاظ سے پڑھانے کی آپ پر ذمہ داری عائد ہے. اگر آپ نہیں صحیح پڑھاتے، ذمہ داری کے ساتھ آپ نہیں اپنے بچوں کو کلاس کو نہیں پڑھاتے جس طرح آپ کو پڑھانے کا حق ہے، کنسیپچول اگر آپ نہیں سمجھاتے بچے کو، کنسیپچول یہ چیز نہیں ہے کہ جو انگلش میں وہ انگلش میں پڑھ دو، وہ نہیں، یہ کنسیپچول نہیں ہے. کنسیپٹ اس چیز کو بولتے ہیں، وہ چاہے اردو میں آپ بتائیں، وہ چاہے انگلش میں بتائیں، وہ چاہے جس زبان میں بتائیں جو آپ کی زبان ہے، جس میں بچہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکے، یہ کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپچول اسٹڈی ہے. اور کیونکہ کنسیپچول اسٹڈی سے ہی آپ فلاسفر پیدا کر سکتے ہیں، آپ کیمسٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ فزسٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ بایولوجسٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ تمام ہنرمند لوگ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام تعلیم کے اوپر پوری یہ فیکٹری چلتی ہے، جس فیکٹری کا نام ملک ہوتا ہے، ریاست ہوتا ہے. ریاست میں ہر انسان کام کرنے والا اس اسکولنگ سیکٹر سے ہو کر گزرتا ہے. یہی وہ کارخانہ ہے جس میں آپ نے پائلٹ بھی بنانے ہیں، ڈاکٹر بھی بنانے ہیں، انجینئر بھی بنانے ہیں، فلاسفر بھی بنانے ہیں، کیمسٹ بھی بنانے ہیں، فزسٹ بھی بنانے ہیں، بایولوجسٹ بھی بنانے ہیں. تو براہ مہربانی تمام اساتذہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر نبھائیں، تاکہ ہمارا معاشرے میں یہ جو اقدام ہے یہ بہتر ہو سکے اور ہماری تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ ہو. اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جو ہماری بکس بنی ہوئی ہیں، یہ بکس محض بچے کے پاس ہی رہتی ہیں. وہ بچہ اسکول میں یا کالج میں کیوں جاتا ہے بکس لے کر؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر جو بیٹھا ہوا ٹیچر ہے وہ مجھے اس بکس کو اچھی طرح سمجھائے گا. وہ بکس تو بچے کے پاس ہی رہتی ہیں، بچہ گھر بھی تو اسے پڑھ سکتا ہے. بچہ بیگ میں بکس رکھ کر آتا بھی ہے، وہی بیگ وزن اٹھا کر جاتا بھی ہے. اگر وہ سکول آئے اور استاد اسے صحیح نہ پڑھائے، کنسیپچول جو کنسیپٹ ایک ڈلیور کرنے کا ایک پرپس ہے وہ اگر وہ نہ دے تو وہ بچے کا آنا اور جانا بیکار ہے. وہ ایسے ہے جیسے ایک مزدور. اس لیے میری آپ تمام ٹیچر سے، تمام علماء کرام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تعلیم کے اوپر زور دیں. تعلیم سے معاشرہ بنتا ہے اور تعلیم ہی اچھی عبادت ہے، اچھی تعلیم ہی اچھی عبادت ہے. تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ. دعا ہے اللہ پاک کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.